بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے یوشع جو ان کے بھانجے تھے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جب 3 سال گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس منہ سے خدا سے کلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آنکھ سے میں نے اللہ کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اچھا، میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ میں آئے اور کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ بس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری میں عرض کی، خدایا، تجھ کو معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ 1000 جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ بس حضرت موسیٰ نے خدا کے حکم سے کوہ طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو میں اپنی رضا پر رکھیو، اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو، اور ان کو روزی حلال دیجیے، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ بس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا پر عصا مار۔ جب مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا، اس پتھر پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پتھر میں 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس میں سے ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے، اور جگہ میری جانتا ہے، اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے۔ کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ یہ کیڑا بول رہا تھا۔ بس جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، کہہ رو دریائے تحت الثری میں پتھر کے اندر کیڑے کو میں روزی پہنچاتا ہوں، اس کو بھی نہیں بھولتا، تو میں تیری امت کو کیوں کر بھولوں گا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ کوہ طور سے خوش ہو کر نیچے اتر آئے، اور راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے تھے۔ ان سے پوچھا، تم کس واسطے یہ قبر کھودتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ قبر خدا کے دوست کے لیے کھودتے ہیں۔
تم بھی اور اس میں شریک ہو، ثواب حاصل کرو۔ جب وہ قبر تیار ہوگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، جو صاحب قبر ہے وہ تمہارے قد کے برابر ہے، ایک بار تم اس میں اتر کر دیکھو، تمہارے قد کے برابر ہوئی یا نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر لیٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ کیا خوب جگہ ہے، کاش کہ یہ قبر میرے لیے ہوتی تو کیا خوب تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے ایک سیب جنت سے لا کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو سونگا، فوراً جاں بحق تسلیم ہو گئے اور فرشتوں نے ان کو نہلا دھلا کر جنت کا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھ کر اسی قبر میں دفن کر کے قبر کو چھپا دیا۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کی جان قبض کرنے کو آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ ہو کر ایک تمانچہ ان کے چہرے پر ایسا مارا کہ ان کی آنکھ نکل پڑی۔ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں جا کر فریاد کی، الہی تجھ کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے مجھ کو ایک تمانچہ ایسا مارا کہ میری ایک آنکھ جاتی رہی، اور اگر وہ تیرا کلیم نہ ہوتا تو ہم ہر دو آنکھیں اس کی نکال ڈالتے۔ پس ندا آئی، اے اسرائیل تم جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ تم کو حیات دینا اور منظور ہے۔ تو بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھو کہ دیکھو کہ کتنے بال اس میں تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، جتنے بال ہوں گے اتنے سال، اتنی عمر ہم تم کو اور دیں گے اگر تم یہ چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے دل میں سوچا، آخر ایک بار مجھ کو مرنا ہی ہے۔ تب اسرائیل سے کہا، خدا کے حکم سے اب میری جان قبض کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 150 سال کی ہوئی تھی۔ بس ان کے حکم سے ان کی جان قبض ہوئی، اور بعد روایات میں یوں ہے کہ ملک شام میں جباروں سے فتح کرنے کے بعد انتقال فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ عابد بلم ابن باور اور حضرت یوشع بن نون کا واقعہ۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اس میدان تی مذکورہ میں تقریباً 7 سال تک رہے۔ جب 40 سال بے موجب میعاد اللہ تعالیٰ اس میدان تی میں پورے ہوئے، اور نیز یہ بھی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بانجے تھے، حضرت مریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیغمبری عنایت فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو اس میدان تی سے نکال کر ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جاؤ اور جا رہو۔ تب یوشع ابن نون بے مطابق ارشاد خداوندی کے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے۔ بعد مردودوں کو طے کیا اور بعدوں کو رونق اسلام سے مشرف کیا۔ پس وہاں سے فتح یاب ہو کر شہر ایلیا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا، اور پھر اس شہر پر قابض ہو کر پھر شہر بلکان میں آئے۔ یہ بڑا شہر پایا تخت بادشاہ کا تھا، اور اس بادشاہ کا نام بالک تھا۔ افواج اور ریت اس کی بہت تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کا محاصرہ کیا۔ بالآخر کافروں نے شدید ہزیمت پائی۔ بلم ابن باور کے پاس جا کر استعداد چاہیے اور ان سے کہا، آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔
اس نے کہا یوشع ابن نون تو خدا کا پیغمبر ہے اور اس کا لشکر و سپاہ تو خدا کا فرستادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت کہ ہم ان پر بد دعا کریں، اور میری تو یہ رہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اور در حقیقت وہ نبی مرسل تھے۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز دین موسیٰ کا اختیار نہ کریں گے، اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حال پر بد دعا نہ کرو گے تو تم کو ہم لوگ دار پر کھینچیں گے۔ یہ شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کے ایسا فضل تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اور لوگ اس کو جو دعا کے لیے آتے تھے اور وہ جو دعا کرتا تھا اس کی قبول ہوتی تھی۔ اور پھر یہ لوگوں نے ان کو دھمکی دی کہ ہم تم کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلعم ابن باور اس بات کو سن کر دل میں کچھ خوف کرنے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بلعم ابن باور کو عورت بہت خوبصورت تھی اور وہ اس پر عاشق اور فریفتہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، اور وہ تو راہزن و ایمان و گمراہ تھی۔ روپے کے لالچ سے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم دعا کرو کہ ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ بس بلعم باور نے اپنی عورت کی خاطر اور اس بادشاہ کے خوف سے خدا سے ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی عورتیں جو انار کی طرح ہوں 14 سال کی لا کر ان کو یوشع ابن نون کے لشکرگاہ میں بھیج دو، اور اغلب ہے کہ وہ سب ان کو دیکھ کر فریفتہ ہو کر مرتکب زنا ہوں گے، اور وہ اس بدبخت سے عزیمت پائیں گے اور اس میں تمہاری فتح و کامیابی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ بالک فاسق گمراہ نے ویسی ہی فاجرہ عورتیں منگوا کر حضرت یوشع بن نون کے لشکر میں بھیج دیں۔ پھر وہ خدا کے فضل سے نیک ہو کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کا قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم ابن باور کی عورت نے آ کر اس سے کہا تم میرے کہنے سے بد دعا نہ کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم ابن باور بہت پریشان ہوا، اور اس مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں گا۔ ناگہاں اس وقت 2 شیر اس کے حجرے میں آ گئے، اور ان دونوں نے بلعم ابن باور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا اور پھر اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی اس کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا دیکھو جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہیں بولوں گی۔ ناچار بلعم ابن باور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے۔ پھر اس نے بیوی سے کہا کہ تو خداوند قدوس سے ڈر، اور میں نبی پر کیوں کر بد دعا کروں۔ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی کہ پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہیں سنتے تو مجھ کو طلاق دے دو۔ پھر بہت مجبور ہو کر بلعم ابن باور نے اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا، اور یہ دوسری بار وہ چلا کاٹنے کا اس کا دوسرا واقعہ تھا۔ جب کچھ دور گیا گدھا راہ چلنے سے رک گیا، ہر چند گدھے کو بہت مارا تو بھی اس نے آگے قدم نہ بڑھایا، اور مفسرین نے
بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس سے یہ بات کہی کہ اے بلم ابن باور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آؤ ورنہ تم گنہگار ہو گئے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا اور اسی وقت وہاں سے واپس ہو لیا۔ اتنے میں ابلیس لعین شیطان بے صورت آدمی بن کر اسی راہ میں اس سے بولا کہ اے بلم ابن باور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ تم اس امر سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا، تم کو جس نے راہ سے پھرایا ہے وہ شیطان تھا، کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کوئی بات کہی ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تم بادشاہ بالغ کے حق میں دعا کرو تاکہ وہ سب بلائیں اس سے دور ہو جائیں اور وہ لوگ بھی اس سے دور ہو جائیں، اور تم ہی اس شہر میں قوم بالغ پر سرداری کرو گے۔ اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تم کو مانیں گے اور وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے، اور تم ان کے پیغمبر ہو گے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ شیطان اس کو پھسلا رہا تھا اور اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ وہ لالچ میں آ جائے۔ بلم ابن باور نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور عزم بالجزم کیا کہ جہاں اس کا چلہ تھا پا پیادہ وہاں گیا، اور پھر وہاں جا کر دعا کی اور گدھا یہیں رہا۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یوشع ابن نون نے متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کی، یا رب، ہم شہر کے در پر 6 مہینے سے پڑے ہیں اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں، اور جو کچھ مال و متاع ان کا پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو ہزیمت پائی ہے بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، یوشع ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے اور وہ اسم اعظم میرا نام پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی ہے۔ اس نے وہ پڑھ کر دعا کی کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اسی وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی، تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اعظم لباس و تقوی بلم ابن باور سے چھین لیا۔ یہ ایک نبی کی دعا تھی۔ تب آپ نے سر سجدہ سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اس وقت یوشع ابن نون نے ایک دن حملہ سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بلم ابن باور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی، اور دوسرے روز جمعہ تھا۔ یوشع ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی۔ خدا کے حکم سے زمین پر وہ گر گئے، حصار ٹوٹ گیا اور ان کے مینار سب قلعے کے نیچے گرنے لگے۔ چاروں طرف تلواریں چلیں، لڑتے لڑتے جب شام قریب آئی تب یوشع ابن نون دل میں خوف اندیشہ کرنے لگے کہ تریت میں ہفتہ کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا ہر کام وغیرہ کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا،
اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جباروں کی آ کر ایک ہی حملے میں ہم پر لے گی اور ہم پر یہاں سے نکال دے گی۔ تب روح سوئے آسمان کر کے دعا مانگی، اے پروردگار اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کر 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصہ میں شب ہفتہ کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، اور وہ مردود زیر شمشیر ہوئے، اور تریت میں مال و غنیمت حلال نہ تھا۔ ایسا مال جو غنیمت سے حاصل ہوتا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا، لیکن ان کا مال کم از کم جلایا نہ تھا۔